بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو میرے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے مسلمان حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے، انہوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کو مکہ کے سب لوگوں نے سنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یعنی بے شک ہم حق پر ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا، پھر یہ پوشیدگی اور پردہ کیوں ہے؟ اس کے بعد ہم سب مسلمان اس گھر سے دو صفیں بن کر نکلے، ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف میں تھا۔ اس طرح ہم سب صفوں کی شکل میں مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ کفار قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ دیکھا تو ان کو بے انتہا ملال ہوا۔ اس روز سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، اس لیے کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد اپنے ماموں ابو جہل بن ہشام کے پاس پہنچا۔ ابو جہل خاندان قریش میں بہت بااثر سمجھا جاتا تھا، اس کو بھی رئیس قریش کی حیثیت حاصل تھی۔ میں نے اس کے دروازے کی کنڈی کھٹکائی۔ اس نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں عمر ہوں اور میں تمہارا دین چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا، عمر ایسا کبھی مت کرنا، مگر میرے ڈر کے سبب باہر نہیں نکلا بلکہ اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ دروازہ کھولا۔ میں اسی طرح دیر تک باہر کھڑا رہا، پھر وہاں سے قریش کے ایک دوسرے سردار اور بااثر شخص کے پاس پہنچا۔ میں نے اس کو پکارا، وہ نکلا تو جو بات میں نے اپنے ماموں ابو جہل سے کہی تھی، میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہی بات اس سے بھی کہی، تو اس نے بھی کہا، ایسا مت کرنا۔ پھر میرے خوف سے گھر کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ کیا معاملہ ہے کہ مسلمان مارے جاتے ہیں اور میں نہیں مارا جاتا، کوئی مجھ سے کچھ تعارض نہیں کرتا۔ میری یہ بات سن کر ایک شخص نے کہا، تم اپنا اسلام اور اپنا دین اس طرح ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں اسی طرح ظاہر کروں گا۔ اس نے کہا، وہ دیکھو، پتھر کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں فلاں شخص ایسا ہے کہ اگر اس سے تم کچھ راز کی بات کہو تو وہ فوراً اعلان کر دے گا۔ اسے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر دو، ہر جگہ خبر ہو جائے گی، ایک ایک آدمی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ میں وہاں پہنچا اور اسے اپنے اسلام قبول کرنے کا ظاہر کیا۔ اس نے کہا، کیا واقعی تم مسلمان ہو چکے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، بے شک میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ اے لوگو، عمر بن خطاب ہمارے دین سے نکل گیا۔ یہ سنتے ہی ادھر ادھر جو مشرکین بیٹھے ہوئے تھے مجھ پر ٹوٹ پڑے، پھر دیر تک مار پیٹ ہوتی رہی۔ شور و غل کی آواز میرے ماموں ابو جہل نے سنی۔ اس نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ میرا ماموں ابو جہل ایک پتھر پر چڑھا اور لوگوں سے کہا، میں نے اپنے بھانجے کو پناہ دے دی۔ یہ سنتے ہی جو لوگ مجھ سے الجھ رہے تھے الگ ہو گئے، مگر یہ بات مجھے بہت ناگوار ہوئی کہ دوسرے مسلمانوں سے مار پیٹ ہو اور مجھ کو پناہ دے دی جائے۔ میں ابو جہل کے پاس پھر پہنچا اور کہا، جوارکا رد علیک، یعنی تیری پناہ میں تجھے واپس کرتا ہوں، مجھے تیری پناہ کی ضرورت نہیں۔ پھر کچھ دنوں تک مار پیٹ کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔